علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل نو دلیل پر آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی قربانیاں کیا ہے اور ان قربانیوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، ان مسئلوں پر ہم بات کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں بات کریں گے، یعنی آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق پر ہم بات کریں گے، اور اسی ضمن میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا ہماری زندگی میں کتنا کیا مقام ہے اور کتنا حصہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے اتنا آسان الفاظ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ویورز، جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق کی جب بات آتی ہے تو اس بات کا بھی قرآن پاک ثبوت ہے، قرآن پاک دلیل ہے۔ وہ کیسا؟ رب العالمین قرآن پاک کے سورت پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ فالو کرنا ہے، اگر کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لو۔ یہاں پہ سب سے پہلے رب العالمین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو ظاہر فرما رہا ہے۔ وہ کیسا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایسے ایسے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے ایسے کمالات تھے، اسی لیے تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب کو فالو کرو۔ جب انسان کے اندر قابلیت ہوتی ہے تو جبھی اسے مقام ملتا ہے، جب تک انسان کے اندر قابلیت نہیں ہے اس کو مقام نہیں دیا جاتا۔ تو جب آپ علیہ السلام کے اندر کچھ قابلیت ہے بول کے تو رب العالمین فرمایا کہ میرے حبیب کو جو ہے فالو کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی سب سے پہلے رب العالمین اس آیت کے ذریعے آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو واضح فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے اندر اتنا علم ہے، میرے حبیب کے اندر اتنا عمل ہے، میرے حبیب کے قدموں میں دونوں جہاں ہے، تو تم میرے حبیب کو فالو کرو۔ تمہاری زندگی میں فالو کرنے کے لیے رحمت اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اگر اخلاق کی بات کریں گے تو آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ دشمنوں کو بھی گلے لگایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام دشمنوں کو بھی گلے لگایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کفار پہ بھی رحم کھایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ علیہ السلام صبر کیا کرتے تھے۔ تو آج ہماری زندگی میں ان کا مقام کیا ہے، ہم آپ کو یہ غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ میں رحمت اللہ علیہ وسلم کتنا فالو کرتا ہوں۔ آج ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ ہیرو ہے، کسی نہ کوئی سوشل میڈیا اسٹار ہے، کسی کا کچھ کوئی ہے، کچھ کوئی ہے، لیکن آپ رب العالمین ہما کو حکم فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ آج ہم ہر کسی کا لائف اسٹائل فالو کر رہے ہیں۔ اگر اب اتنے چاہنے والے ہیں، اپنے اسٹارز کے چاہنے والے اتنے بھی میں آج کے دور میں موجود ہے کہ وہ جو کپڑا پہنے وہ لاکھوں میں ہو یا ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں، کتنے بھی اس میں اماؤنٹ میں ہو، تو وہ خریدے بغیر ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ تو جب آپ کسی کو اتنا دل سے چاہ سے فالو کر رہی تو پھر رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے، آپ علیہ السلام کو چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھنے کا فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے ہماری زندگی میں۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کی بے حد ہماری زندگی میں ضرورت ہے۔ یہ فتنہ بہت بری طریقے سے پھیلتے جا رہا ہے میرے ویورز۔ جب ہم آپ کی زندگی آپ کے اخلاق کو سمجھے نہیں، جب ہمارے کو آپ کے اخلاق کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو سامنے والا کچھ بھی والا کچھ بھی سن لیتے۔ اب ایسا کہ اگر آپ آیت کسی کے سامنے پیش کریں، بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ اللہ رب العالمین جو ہے مقام بتا رہا سرکار علیہ السلام کا، بلکہ آپ اس طرح پیش کریں تو انہوں کیا بولتے معلوم، سامنے والا کیا بولے گا معلوم آپ کو؟ نہیں آپ علیہ السلام ایک نیک انسان تھے، بلکہ رب العالمین بس اتنی بات فرما رہا، بلکہ بات ختم کر دیتے ہیں یہاں پہ۔
آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں آپ کو سمجھایا نہیں جاتا، اور آپ علم حاصل کریں نہیں اس کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، ہم اس کے بارے میں معلوم کریں ہی نہیں. اگر اس کے بارے میں ہم بات کرنے بیٹھے تو پھر بہت وقت چلے آتا. لیکن آپ علیہ السلام کے اخلاق کی مختصر بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام غریب کو کھانا کھلاتے تھے. آپ علیہ السلام جو ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے کفار کو گلے لگائے. آپ علیہ السلام جب کفار کو جب باندھ کے، جب جنگ جیتنے کے بعد جب کافروں کو باندھ کے لایا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ ان کی رسیاں ڈھیلے کر دو، بلکہ فرماتے تھے کہ جب ان کی رسیاں ٹائٹ ہونے کی جب یہ چیختے نا تو میں اپنی نیند میں میرے کو جو ہے بے چینی ہوتی ہے، بلکہ بولتے تھے. تو جب آپ علیہ السلام کا اس نے اخلاق کفار کے ساتھ بھی ایسا تھا، تو آج آپ علیہ السلام کی امت میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ہی آج دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح آپ علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف اس طرح جو ہے حملے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہونے کی نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اس میں پھنس جا رہے ہیں. کئی ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سے رستے پہ ہوں، کہ اسلام آپ علیہ السلام کی تعریف کا نام اسلام ہے، یا آپ علیہ السلام کی جو ہے آپ علیہ السلام کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جو سننے میں آ رہا ہے یہ صحیح ہے، یا پھر آپ علیہ السلام بچپن سے تعریفات سن لیتے ہیں وہ صحیح ہے. انسان اپنے اسلام میں فرق ہی نہیں کر سک رہا کہ جو شخص جو رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین متین لے کر آئے، آپ علیہ السلام اسلام ہما کو سکھائے، آج آپ کے جو ہے ذات پاک پہ سوال اٹھایا جا رہا، تو آپ علیہ السلام تو آپ صحیح تھے یا غلط تھے، آپ علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے. انسان اس چیزوں میں کنفیوز ہوگا. کیوں؟ ہم آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارے نہیں، آپ علیہ السلام کے انداز کو اپنی زندگی میں اتارے نہیں، آپ علیہ السلام کے انداز کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم معلوم کرے نہیں. جب تک معلوم نہیں ہے جب تک عمل کہاں سے ہو سکے گا. تو بس یہی کچھ سوالات، یہی کچھ باتیں تھیں جس کے ذریعے یہی سمجھانا تھا کہ ہمارے کو آج علم حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے، علماء کا قرب حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اگر ہم اسی طرح اگر لا علمی کے اندھیرے میں اگر ہم بھٹکتے رہے تو اس کا فائدہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ پریشان بھی ہے. ایسا نہیں ہے اگر آپ اس سے بچے ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی بچے ہوا ہے، کئی لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. تو بس یہی کچھ باتیں تھی. انشاءاللہ تعالی اگر سمجھ میں آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر سمجھ میں آئے تو کمنٹ کیجئے، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر بھی سوالات کیجئے. انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور ہم اسی ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی ویڈیوز لاتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.